آئے درے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے گھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر، اللہ کا انکار کر، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ تو اے اللہ کے رسول، اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کر دے، کیونکہ جب تو کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں رب، کوئی ہے ہی نہیں معبود، الا اللہ کہہ کے اللہ کا اقرار کر رہے ہو۔ پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا، پہلے انکار، لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا بھی انکار، بعد میں کہہ رہے ہو الا اللہ۔ تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، جب وہ تجھے چھوڑ دیں گھر پہ آ جائے تو پھر الا اللہ کہہ دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری جان بچ جائے تو ایسا کر سکتے ہو۔ اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ اس نے مسئلہ بدل دیا، اس صحابی نے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو، بھائی ان 5-6 لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں، 5-6 آدمی مجھے گھیر لیں، سب کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا، اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا، اور سجدہ کرنے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں، تو کیا میں سجدہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو کروا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ شرک سمجھ گئے آپ؟ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے، سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ آئے درے غیر پر سر جھکانے والوں، جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو۔ مر جانا گوارا کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو۔ مسند احمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ 2 لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے، مر رجلان علی صنم، ایک بت کے پاس سے گزرے، ایک مورتی کے پاس سے گزرے، مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئا، کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر، کچھ چڑھاؤ۔ سنیے، بہت غور سے سننا، اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ اس نے کیا کہا؟ قرب ولو ذبابا، ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ، لیکن چڑھاؤ، اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟ یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے؟ چڑھاؤ۔ کہا کچھ نہیں ہے، کہا مکھی ہی مار کے چڑھاؤ۔ ایک آدمی نے مکھی ماری، ان میں سے ایک نے، اور چڑھا دیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پہ چڑھا دیا۔ فخلوا سبیلا، ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جاؤ، تم نے مکھی مار کے چڑھا دی، تم جاؤ، تمہاری جان ہم نے بخش دی۔ دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میں غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا،
حدیث کے الفاظ ہیں فقتلوہ، اس مورتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کر اس کو مار ڈالا. کس جرم میں؟ اس نے ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی، اس کو مار ڈالا. فدخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا؟ جہنم میں. ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں. چلو بھیا جلدی کر لو، مدرسے کا معاملہ ہے. جو لوگ آپ لوگ اگر یہ کام پہلے کر دیں تو ہم لوگوں کو کیوں ٹینشن لیں؟ نہیں کرنے تو مدرسے کا معاملہ دے دیجئے بھائی. آپ لوگوں کے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اور جگہوں کی طرح حالات خراب ہو جائیں، مدرسے بند ہو جائیں. آپ دیجئے مدرسے کا تعاون زیادہ سے زیادہ کریے. مدرسوں ہی کے لیے تو جلسے کرائے جاتے ہیں. تو ایک مکھی چڑھائی تو کہاں گیا؟ جہنم میں. تو شرک کو سمجھنے کی کوشش کریے، شرک کسے کہتے ہیں. ایک اور شرک کو سمجھیے، اور بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں. یہ کون سی جگہ ہے؟ چمنی بازار. آپ کے یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے، 2 4 6 7 مہینے 8 مہینے 1 سال کے بعد آتا ہے. چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا، آپ کے ہاں ٹھہرا، آپ نے اس کو قطب مینار گھمائی، آپ نے اس کو دلی کی جامع مسجد گھمائی، لال قلعہ گھمایا. اب وہ واپس آ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو؟ جی. گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں. جی. 5,000 روپے کی خوبصورت ساڑی خرید کر دلی سے آپ نے اس کو دی، لیجئے میری بیوی کو دے دیں. آپ اس کی ساڑی کو لے کر آ رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، اپنے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ناشتہ پانی کرتے ہیں، چل دیے. کہاں؟ اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو ساڑی دینے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی نے دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھلتا سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے، اندر دوست کی بیوی ہے. بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا؟ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے بھابھی. میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے، آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا، جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے یہ خوبصورت ساڑی بھیجی آپ کے لیے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، دل سے بتائیے گا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر نہیں. بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری کا جواب یہی ہے، جس نے ساڑی بھیجی اس کی، یعنی شوہر کی تعریف. لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرنے لگے، جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے. ایکسکیوز می، ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں، دلی سے ساڑی لے آئے، آئیے چائے پی لیجئے. اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے. دلی میں آپ بیٹھے ہیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی صاحب ساڑی آپ نے بھیجی، اور آپ کی بیوی تو گل چھرے اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو ساڑی لے کے آیا. میں نے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا، وہ تو گھوم رہی ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں. کم بخت ساڑی میں نے دی، تعریف اس کی کر رہی ہے. محنت میں کر رہا ہوں، کما میں رہا ہوں، 5,000 روپے کا ہم نے ساڑی خرید کر تجھے بیچی، اور تعریف تو اس کے ساتھ، گھوم اس کے ساتھ رہی، نام اس کا لے رہی ہے. آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے، بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے، 8 چڑیل کیا ہوا؟ اس کے ساتھ گھوم رہی ہے. ہاں تو کیا ہوا؟ وہ ساڑی تھی. آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو گے طلاق طلاق طلاق. جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بوند سے انگلیاں میں نے بنائی، پور میں نے بنائے، انگوٹھا میں نے بنایا،
انگلیاں میں نے بنائی، پیر میں نے بنایا، ٹخنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، گھٹنا میں نے بنایا، ران میں نے بنائی، شرمگاہ میں نے بنائی، پیشاب و پائخانے کا راستہ میں نے بنایا، لیور میں نے بنایا، پیٹ میں نے بنائی، آنتیں میں نے بنائی، دھڑکنے والا دل میں نے دیا ہے، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے 2 ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں نے دیے ہیں۔ تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا، تیرا کان بنا رہا تھا، تیری ماں اپنے ماں کے گھر مائکے گئی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیرا دماغ بنا رہا تھا، ساری کاریگری پیٹ کے اندر میں نے کی، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ ہاں ہاں، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا، سب کچھ میں نے کیا۔ اے میرے بندے، جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے، جب دنیا سے تو نے آنکھیں کھولی یہ سارے کام میں نے کیے، جب پیدا ہوا باہر آیا آنکھیں کھولی تو نام لے دیا، اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ ساری چیزیں میں نے کی ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ او میرے بندے، بنا سبا کر درست میں نے کیا، پانی کے قطرے کی کھوپڑی میں نے بنائی، ہڈی میں نے بنائی، ہڈی میں گوشت میں نے پہنایا، کلیجہ میں نے بنایا، دل میں نے بنایا، پھیپڑے میں نے بنائے، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، نر و مادہ میں نے بنایا، لڑکا لڑکی میں نے بنایا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیری مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ او میرے بندے، جب سارے کام میں نے کیے پھر تو نے اجمیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ میرے بندے، تو نے بدایوں والے کا، کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے؟ ارے تو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور، اتنے کمزور، اتنے کمزور ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی اگر ان کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا؟ او میرے بندے، جب تو اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا، جنت سے دور کر دوں گا، جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے، یہ شرک۔ قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے۔ ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ لا تشرک باللہ، تم شرک مت کرنا۔ ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا۔ اور ظاہر بات ہے، اچھا آپ دیکھ لیجئے یہ کیا چیز ہے؟ ایک آدمی لنچنگ کا شکار ہوتا ہے، کئی لوگ اس کو مل کر مارتے ہیں، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس سے زبردستی
नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई है, मारे गए हैं, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने ये जरूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा या नबी को गाली नहीं दी होगी। ये हो सकता है कि जबरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी। कहा इन कुतिल तो हुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से है। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्था हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो, और अचानक आपके पास आ जाए और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है, अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है, जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। इस कौन एक बच्ची है अंगूरी खातून, घर है उसका हसिया, बाप का नाम खालिक, गुम है ना, स्टेज पे है, जिसकी हो वो देख ले जाए, और नहीं तो हम ले जाएंगे। इधर आओ। जब बच्चे खोते हैं तो हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है, दोनों काम। किसकी है भाई? तेरी अम्मा ही है? सुनिए, जब तक अब्बा नहीं मिले थे तो चुप थी, और अब्बा मिल गए तो खुश होना चाहिए, तो रो रही है। वैसे हिम्मत को सलाम देना चाहिए, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है। बाप बेचारे जर्जिस को सुन रहे हैं, अम्मी बेचारी जलेबी खरीद रही होंगी मार्केट में, तकरीर थोड़ी उर्दू समझ में नहीं आ रही होगी, बंगला समझने वाले लोग उर्दू क्या समझे, जा रही होंगी चूड़ी उड़ी खरीद रही होंगी। अरे बच्चा माँ या बाप में किसी एक के साथ तो होना चाहिए ना, तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। चलिए मिल गई है, वो तो हमें मालूम था कि किसी जलसे में खोई थोड़ी, आज तक खोई नहीं है, खोई है लेकिन मिल सब गए। ऐसा सुनने में नहीं आया है कि खो गई हो फिर वो उसका ना बाप मिला हो ना माँ मिला, ऐसा हुआ ही नहीं 20 साल से। तो ये तो उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी, बाप मिल जाएगा या माँ मिल जाएगी। हाँ तो सुनिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, किसी को याद है? शिर्क तो हमें भी मालूम है, बोल क्या रहा था? या अल्लाह, किसी को याद नहीं। एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर क्यों हावी हो जाता है?
चिल्ला रहा, सब उसके सामने भीगी बिल्ली बने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है, क्योंकि उसके पास ये, वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है, और वो यही कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछो। इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता, सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा। अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा, उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है, या सब्बित कदबैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाबे निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है, और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है। उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है, क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है। ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहां बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब ये 600 रुपए का नेट पैक डलवाया है, ये खत्म तो कर लूं, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस खत्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदार सुमैया के लिए तने तना है, और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जहल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया, इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है, हाय अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं,
میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ اے ابو جہل، ان اونٹوں کو بھگانے میں تو جتنی دیر لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ یہ کون سے جملے تھے؟ اور سمیہ کو سب کے سامنے یہ جملہ کہنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ وہ تھا ایمان۔ اس لیے ہر آدمی اپنا ایمان اپنے اندر ٹٹولے کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے۔ شادی کے موقع پر ایک موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالنے والے یہ بیچارے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ کی طاقت، ایمان کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ایک موٹر سائیکل میں تمہارا گزارا چل جاتا ہے، لیکن ایک موٹر سائیکل دینے میں لڑکی کا باپ بیچارہ کتنے کا قرضدار ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنا قرضہ چکانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ درد جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو اسلام ہے آپ کے اندر، یہ درد اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اسلام نہیں آپ کے اندر۔ کہتے رہو اپنے آپ کو مسلمان۔ اس بھارت میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رام بھکت کہتے ہیں، جبکہ رام کے نام کو بیچنے والے اور رام کی عزت و عصمت کو لٹانے والے وہی لوگ ہیں۔ کہتے رہو ہمارے اندر اسلام ہے، کہتے رہو مسلمان ہیں، کچھ نہیں۔ درد اپنے اندر کسی کا پیدا کر لینا یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلتا ہے کہ کچھ سپاہی، کچھ فوجی آ رہے ہیں، راستہ خطرناک ہے، اپنا ایک قاصد بھیج دیا جنگل میں، یہیں آرام کر لو، راستہ خطرناک ہے، خطرناک جانور آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے تمہیں رات وہیں گزارنا ہے اور دن کے اجالے میں تمہیں مدینے آنا ہے۔ ان کو رات میں اسی جنگل میں گزارنا تھا ان فوجیوں کو۔ حضرت عمر اپنا گھوڑا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان فوجیوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، بستر ان کے پاس ہے یا نہیں، تکیے ان کے پاس ہے یا نہیں، لیٹنے کے لیے چادریں بچھانے کے لیے ان کے پاس چٹائیاں ہیں یا نہیں۔ حضرت عمر یہ دیکھنے کے لیے رات ہی میں نکل جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ سڑک پر ایک عورت لیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے گھوڑا روکا اور کہا کیا بات ہے، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہے، چلو اس کو دودھ پلاؤ، اس بچے کو دودھ پلاؤ، اس کو خاموش کراؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، فوج کا معائنہ کر کے اور ان کا کی دیکھ ریکھ کر کے جب واپس لوٹے، کافی دیر کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، اسی جگہ پر وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر گھوڑے سے اترے، اس عورت کے پاس گئے اور کہا بڑی نردئی ماں ہو، بڑی بے رحم ماں ہو، ابھی تک بچے کو رلا رہی ہو، تمہاری پستانوں میں کیا دودھ نہیں ہے جو اس بچے کو پلا کر خاموش کر سکو اور اپنے گھر جا سکو؟ اس نے کہا میں اس بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی، میری پستان میں دودھ ہے لیکن میں پلانا نہیں چاہتی، میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ اس عورت کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے۔ اس عورت نے کہا اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ عمر نے، امیر المومنین نے یہ اعلان کر دیا ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا، فنڈ نہیں ملے گا۔ جب بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اس بچے کا راشن ملنا شروع ہو جائے گا۔ میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا بھی راشن مجھے ملنے لگے، جو راشن ملتا ہے وہ میرے گھر میں کافی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پہ ڈالی، کا عمر تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو نے یہ قانون کیوں بنایا ہے کہ جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک اس کو وظیفہ نہیں ملے گا۔ اس قانون کے بعد پھر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلائے گی۔ جب ماں کا دودھ ہی نہیں ملے گا تو بچے میں ماں کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نے اسی دن یہ قانون ختم کر دیا۔ رحم دل ہو تو قانون واپس لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے، اب ہم کھل کر نہیں بولیں گے
مجھے ان یوٹیوبر چینل والوں نے مجبور کر دیا ہے. اللہ کی قسم جتنا ان چینل والوں نے مجھے رلایا ہے مجھے اتنا کسی گورنمنٹ نے بھی آج تک نہیں رلایا ہے. پرسوں تک کی تقریر کو کاٹ کاٹ کر اس طریقے سے ڈالا ہے کہ انڈیا ٹی وی مجھے پرسوں سے ننگا کر رہا ہے, دکھا دکھا کر یہ کی تقریر ننگا کر رہا ہے. میں بہت جلدی یہ قانون بنانے والا ہوں, جس کو بھی اگر مجھ سے تاریخ لینا ہے, ٹائم لینا ہے, تو ان چینل والوں پر روک لگانا ہوگی. میں کسی ایک کو بھی اپنے تقریر میں گھسنے نہیں دوں گا. اگر یہ شرط منظور ہے تو آپ ہمیں بلائیے آگے. ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. میرے بھائی جو جتنا ان چینل والوں نے مجھے رلایا ہے, اللہ کی قسم مجھے میرے دشمنوں نے اتنا نہیں رلایا. کہہ کہ وہ چیخ چیخ کے میں تھک گیا کہ یوگی اور مودی کے ساتھ میری پکچر مت بناؤ, لیکن بنا رہے ہیں. میں کہہ کے تھک گیا میری تصویر کے ساتھ کسی لڑکی کی تصویر مت جوڑو, تھک گیا کہہ کے, لیکن ان کے چینلوں نے ایڈٹ کر کے وہی دی. ان کو پیسہ چاہیے, پیسہ, ان کو کسی کی عزت پیاری نہیں ہے. پرسوں سے مجھے انڈیا ٹی وی والا ننگا کر رہا ہے, اور ابھی تک آج بھی اس نے ننگا کیا ہے. اس نے یہی بہار اور بنگال کا ماحول بنا کر یوپی میں ہندو مسلم ایک کر رہا ہے, ہندو مسلم کا षڑینتر رچ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مولوی جرجیز کے بھڑکاؤ بیان کو یہاں پر اس طریقے سے پیش کریں کہ سارے ہندو بھائیوں کو ایک کر دیں. لیکن یہ کمینے وہی دے رہے ہیں جس سے ہم روک رہے ہیں, جس سے ہم منع کر رہے ہیں, یہ وہی چیز دے رہے ہیں بار بار کاٹ کاٹ کر. یہ سن لیجئے, اب تک جو پروگرام میں دے چکا ہوں وہ تو میں کروں گا ہی, لیکن اب نیا پروگرام جو بھی لے گا اس شرط کے ساتھ لے کہ کوئی بھی یوٹیوبر والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا. اس کے بعد ہی ہم تاریخ فکس کریں گے. اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو آپ کسی اور کو بلائیے اور اپنا جلسہ کیجئے. میرے بھائیوں, ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ہم بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں, ہمارا باپ بھی ہارٹ کا مریض ہے. وہ جب یہ سب باتیں اور خبریں سنتے ہیں تو ان کو بھی ہارٹ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. میرے بھائیوں, مجھے سب کو دیکھنا ہے, مجھے ان کو بھی دیکھنا ہے. ان یوٹیوبر والوں نے مجھے جتنا رلایا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنا کسی نے نہیں. اس کے باوجود بھی اگر غیرت تمہاری نہیں جاگتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری تربیت میں کمی ہے. تمہارے باپ نے اور تمہاری ماں نے تمہیں تربیت نہیں دی ہے, میں یہی سمجھوں گا. تمہارے پاس درد نہیں ہے ماں کا, تمہارے پاس درد نہیں ہے کسی باپ کا. تم نہیں سمجھتے ہو, تمہیں بس پیسہ چاہیے, دولت چاہیے, پیسہ چاہیے, کسی بھی طریقے سے آئے ایڈٹ کر کے تم دے. میں نے کہا نا تقریر میں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہنے لگے یا تو میری پارٹی میں آ جاؤ یا دوسری میں. اس چیز کو میں نے منع کر رہا ہوں کہ دیکھیے سیاسی چیزیں مت ڈالیے. اسی چیز کو انہوں نے اپنے چینلوں پہ ڈالا اور اسی چیز کو اچھال رہا ہے وہ انڈیا ٹی وی والا, اور دکھا رہا ہے پورے ہندوستان میں, دیکھو یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے. اس مولوی نے دیکھو کیا کہا ہے. آ گیا اکھلیش کا پرچار کرنے کے لیے, آ گیا ہے یوگی اور مودی کا ڈر دکھا رہا ہے مسلمانوں کے دلوں میں اس طریقے سے. اور ابھی ہم یہ جو بول رہے ہیں نا, دیکھیے گا یہ جملے بھی آ جائیں گے. آپ یہ جملے جو ہم بول رہے ہیں نا, اس کو بھی ایڈٹ کر کے ڈال دیا جائے گا کہ مولانا جرجیس یہ بولے ہیں, جبکہ ان جملوں سے میں اور پریشان ہو جاؤں گا, اور پریشان ہو جاؤں گا. لیکن بولنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ تمہاری کھوپڑی میں بیٹھ جائے, لیکن نہیں بیٹھ رہا تمہاری کھوپڑی. میں بہار میں اور انڈیا ٹی وی دلی میں خبریں دکھا رہا ہوں, آج بھی دکھائی ہو. اور گھر سے میری ماں کا فون آیا, رو رہی ہے میری ماں کہ بیٹا اب میں جیل میں جاتا ہوں, تجھے نہیں دیکھ سکتی. ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں ہوتی ہے. یہ میری ماں کی آنکھوں میں جو آنسو آئے ہیں یوٹیوبر والوں, یہ تمہاری وجہ سے آئے ہیں. اگر میری ماں کی آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں کتنی پریشانیوں سے میری ماں نے مجھے پڑھایا ہے اور اس مقام تک میں پہنچا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کے ذریعے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. تم اس ماں کو رلا رہے ہو, لگتا ہے تم کسی ماں کے بیٹے نہیں ہو. جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں تم وہی چیزیں ڈال رہے ہو, وہی چیزیں ڈال رہے ہو. نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے. اس وقت میری کھوپڑی میں انسان ہوں, ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو اٹھا کے یہیں سے راشائی کر دوں, توڑ دوں سارے موبائل. اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے, یہ محسوس ہو رہا ہے مجھے. اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہاری کھوپڑیوں میں عقل سلیم پیدا کرے. پانی ہے تھوڑا سا.
لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ پہلی چیز، ہم تو سوچ رہے تھے 5 بتا دیں گے، لیکن پہلی میں اتنا وقت لگ گیا۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، دوسری چیز، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ لو، ماں باپ کا درد ہمیں تھا، بول بھی رہا تھا اور حدیث بھی آ گئی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کر۔ اے بھیا اب بیٹھ جاؤ، اب کسی کو جو اٹھے بغل والا اس کو زبردستی بٹھا دے، پیشاب لگ رہا تو یہی کر لو، لیکن اب جانے مت دینا، بہت ہو گیا یہ ناٹک۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینا چھوڑ دو، لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ گھر مکان سے نکال دے، بھگ، میرا گھر نہیں، تجھے 1 انچ زمین نہیں دوں گا، نکل بھگ، گھر بار چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، یہ ہے ماں باپ کا درجہ۔ کون بیٹا یہ قبول کرے گا؟ لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا۔ ایک صحابی اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں کاندھے پر بٹھا کر، حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ، تو نے اپنی بوڑھی ماں کو جو پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا، تو نے تو جنت پالی، تو نے تو جنت حاصل کر لی، تو جنتی ہو گیا۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ یعنی اندھی ہے، لنگڑی ہے، اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں، پیشاب پائخانہ کرتی ہے تو میں ہی اس کا پیشاب اور پائخانہ دھوتا ہوں، گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ تو نے جنت تو کما لی، لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہوا۔ کہا کہ اچھا، پھر ماں کا حق ادا کب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ کچھ نہیں، اتنا کام میں کر رہا ہوں، گندگی، غلاظت، ناپاکی، پیشاب پائخانہ سب میں دھو رہا ہوں، اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، جب وہ تجھے اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے، اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے، تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ ہوتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش پر، تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی، پہلی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو، نہیں کیا۔ اس نے کہا بس 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 امیر المومنین، اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بھر خدمت کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم جو کرنا ہوگا کریں گے۔ ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانو۔ جب مامون رشید کا عتاب آیا تو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے۔ بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی۔ فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے، لیکن باپ بوڑھا تھا، سردیوں کے دن تھے، باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی، جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں، جیلر سے بات کی، اس نے منع کر دیا، ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں برتا جائے گا، سارے قیدی برابر ہیں، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس،
عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد. پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا اس پانی کے لوٹے کو، اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو پانی میں گرمی آ جائے گی، تھوڑی ہی بہت صحیح کچھ تو گرمی آ جائے گی. جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس پیٹ سے گرم کیے ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو. غور کیجئے، اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی، گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے کہ قدرے گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے. باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا. اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ